آصف زرداری کی آپ نے زبان کاٹی، کبھی اپنے والد محترم کی پرانی تقاریر اٹھا کے دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا نام سن کے میرا خون کھولا۔ مسلسل سال ہا سال لتر چھتر کھانے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ۔ عمران اتنا بڑا صاحبان ہے کہ اس کے نیچے فارورڈ بلاک بن نہیں سکتے۔ مر گئے عوام اسی طرح ہی بیڑا گھر کو ہے۔ آج کی پہلی بات کہہ لیں، خبر شبر تو کیا اس ملک میں ہونی ہے، ایک ہی طرح کی خبریں ہیں، لفظ بدل کے روز وہی رونا، وہی ماتم، وہی بکواس۔ بہرحال سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ عید کے بعد پی ٹی آئی کے پرانے لوگوں کے 2 فارورڈ بلاک بنیں گے، اب کوئی گرینڈ الائنس اور دھرنا نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی اپنے بانی کے خطوط کی توثیق نہیں کر رہی، پی ٹی آئی کے لیے کہیں سے بھی برف نہیں پگھل رہی۔ پی ٹی آئی بانی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، پوری پارٹی بانی سے لا تعلقی کیے بیٹھی ہے۔ شیر افضل مروت کراؤڈ پلر ہیں، ان کی پارٹی کو ضرورت ہے۔ جو لیڈر کمپرومائزڈ ہیں وہ شیر افضل مروت سے انسیکیور ہو رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ان میں درست ہیں، کچھ بالکل ارریلیونٹ ہیں اور غیر درست ہیں۔ برف نہیں پگھل رہی تو برف نے تو پگھلنا ہی ہوتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ اس کی قیمت کیا ہوگی، اور قیمت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، وہ تو میں نہیں جانتا۔ باقی فارورڈ بلاک عمران اتنا بڑا صاحبان ہے کہ اس کے نیچے فارورڈ بلاک بن نہیں سکتے۔ باقی یہ ہماری مینٹالٹی ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ پیپلز پارٹی آپ یاد کرو، جن کا ایج گروپ مجھ سے ملتا جلتا ہے، ورنہ اپنے بزرگوں سے پوچھ لو۔ جب بھٹو کا ٹرائل ہوا اس کے بعد وہ حفیظ پیر زیادہ کہاں تھا، تو جتوئی کدھر تھا، تو فلانا کدھر تھا، یہ چھوڑیں، جانے دیں، یہ ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے۔ اور تو اور چھوڑیں، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ہم میں سے ہی، میں ہندوؤں سکھوں کی بات نہیں کر رہا، کیا کیا کچھ نہیں بھونکتے رہے۔ تو یہ چلتا رہتا ہے، اس طرح کے معاملات میں اس طرح کی صورتحال کا ہونا وہ فطری بات ہے۔ باقی شیر افضل مروت کے بارے میں تو میں نے کراؤڈ پولر وغیرہ ہونا اپنی جگہ پہ ہے، میں پرسنلی میرا اپنا ایک اسسمنٹ ہے، غلط ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اس مزاج کا آدمی وہ غلط یا 2 نمبر یا یہ اندر کچھ بار کچھ والا ہو نہیں سکتا، مزاج ہی نہیں ہے۔ باقی اللہ بہتر جانے، یہ مسئلہ تو پی ٹی آئی کا ہے، ان کا کنسرن ہے، وہ جانے میں فیصلہ کریں جو بھی کرنا ہے۔ اب پھر یار وہی سر پیڑ، وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ صبح سے شام تک میرا ایک ایک لمحہ عوام کی خدمت ہے۔ مر گئے عوام اسی طرح ہی بیڑا گھر کو ہے۔ بہرحال الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، آج میری کارکردگی کو بات نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ۔ اب پرابلم ہے، اب تو یہ محاورہ بن گیا ہے کہ ایک تو یہ ان پڑھ ہیں اور دوسرے کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مہمانوں کی کتاب پہ 2 لفظ لکھنے ممکن ہو۔ پرابلم یہ ہے، بڑا مشہور ایک گھسا پٹا وہ بھی ایک محاورہ ہے کہ عطار کو عطر کے تعارف کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بردیاں، یہ پھرتیاں، یہ آنیاں، یہ جانیاں، یہ تقریریں، یہ خود کلیم کرنا، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ نے جینوئنلی کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے تو لیٹ دا میسز، لیٹ دا پیپل کامنٹ آن دس۔ ان کے چہرے بتائیں گے، ان کی زبانیں بولیں گی کہ صورتحال کیا ہے۔ اب اپنے منہ سے آپ ہی کے پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ فتنہ فساد کے حوالے سے آپ کے ذہن میں پہلا نام کس کا آتا ہے؟ کون ہے جس نے بدتہذیبی بدتمیزی کا کلچر ایجاد کیا؟ جو اب سب کو پتا ہے؟ بالکل نہیں پتا، اس سے زیادہ پتا ہے ہمیں۔ کبھی اپنے والد محترم کی پرانی تقاریر اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے تو یہ اشتہار پاکستان کے اخباروں میں چھپوائے، جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ بے نظیر بھٹو مرحومہ کے بارے میں، ان کی والدہ بزرگ خاتون، ان کے بارے میں کیا نہیں، اور کیا جملہ انہوں نے نہیں بولا تھا کہ پیپلز پارٹی کا نام سن کے میرا خون کھولا۔ بس چھوڑو،
اس طرح کی باتیں کون ہے بدنما، یہ آپ کی تاریخ ہے. اچھا اگین وہی بات، چونکہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، کس نے کہا تھا حسین شہید سہروردی کے بارے میں؟ سن آف اے بچ کا لفظ کس نے استعمال کیا تھا؟ وہ خدا کا خوف کرو. یہ آپ کے جو خاندان کے موجد سیاست میں جو موجد ہے ضیاء الحق، کیا یہ جملہ اس نے نہیں بولا تھا کہ آئین کیا ہے؟ چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیز رہا. اس لیے بھائی کچھ سوچ سمجھ لیا کرو. غلط بیانی بھی کرنی ہو تو ایسی نہ کرو جس سے پتہ لگے کہ یار بالکل آپ کا کسی کتاب لکھنے پڑھنے سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. اچھا لو بڑا جوڑ پہ گیا جی. نواز شریف نے عرفان صدیقی سے ملاقات کی اور اس موقع پہ نواز شریف کا کہنا تھا کہ گروہ سنجیدہ مذاکرات اور سیاسی افہام و تفہیم کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہی حال آپ کا تھا. آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، صرف زرداری کیا، آپ نے زبان کاٹی. انہوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا وہ آپ کو بہتر پتا ہوگا. پھر مسلسل سال ہا سال لتر چھتر کھانے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ، جس کو یہ قوم نہ جانے. میں اس کے بارے میں، اپنے بارے میں، عوام کے بارے میں کیا لفظ استعمال کروں. ان متوؤں کو سمجھ ہی نہیں آئی. یہ میثاق جمہوریت نہیں تھا، یہ بنیادی طور پہ میثاق لوٹ مار تھا کہ یار لوٹنا تسی بھی ہے، لوٹنا اسی بھی ہے. ذرا مل جل کے انڈرسٹینڈنگ دے نال کر رہی ہے. یہ اتنی سی کہانی ہے. آئی ایم ایف کی ضرورت، وہ کون تھا جس نے یہ نعرہ لگایا تھا؟ کتنی بار بتاؤں میں، چڑ جاتا ہے آدمی. قرض اتارو ملک سنوارو. یار کو خدا کا خوف کریں. آپ اس طرح کی باتیں کہ افہام و تفہیم ہو جائے گی، کل اس کو عقل آ گئی تو وہ بھی کر لے گا. اگر وہ اپنے موقف پہ ڈٹا رہا، اگر اس کو عقل آپ والی سمجھ آ گئی میثاق جمہوریت کی، تو آپ کی طرح ختم ہو جائے گا وہ بھی. یو آر اونلی اے نیم ناؤ، اونلی اے فیس، نتھنگ مور دین دیٹ. باقی آپ کی مرضی ہے، جو مرضی کہتے رہے. پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے ملک، کھڑا ہو رہا ہے. اور لوگوں سے پوچھو بھائی، یہ آپ لوگوں کا آپس میں بیٹھ کے قوالیاں کرتے رہنا، اس سے یہ ریالٹی تبدیل نہیں ہوتی. لوگ بتائیں گے کہ ملک پاؤں پہ کھڑا. اگر عوام کھڑے ہیں پاؤں پہ تو ملک کھڑا ہے. ملک کی ہوں ہے، ملک تو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ورنہ پاکستان کے ملتے جلتے سائز کے سیراب ہی ہیں، جنگل بھی ہیں. ایمیزون چھوٹا ہے، ملک ہوتا ہے. ملک نام ہے، ملک کھڑا ہو گیا. کی پاکستان پہلے کی ہوں لڈیاں پا رہے ہیں، ملک کھڑا ہو گیا نہیں، عوام کھڑے ہو گئے. یہ بالکل جھوٹ ہے. عوام تک کبھی خیر کا ایک ذرہ اور ایک قطرہ بھی نہیں پہنچا.